جے 60 پہلوان بھی سامنے کھڑے ہون تا رب گردن امام ربانی دی جھکڑ نہیں دینا تے جے 300 ایم پی ایز ایم این ایز کی ختم نبوت دے مسئلے سامنے کھڑے ہون تا کنڈ اسلام فیض آباد خادم یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں ایک گل اتنے کر جاواں بڑے بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم دے لوگ ہوندے نا وہ سمجھتے ہیں اسی ہاتھ چاہواں گے تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا لبیک دے نعرے تے. ایک گل تانوں میں سنا جاواں تاکہ تواڈے واسطے بھی اور میرے واسطے بھی سند رہے. امیر المجاہدین نو کون نہیں جانتا؟ آپ دی علمی خدمات نو لوگ جانتے ہیں. بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشائخ آپ دے شاگردن اور آپ نے صرف پڑھائی نہ پڑھائی پھر حدیث پڑھائی اصول حدیث پڑھائی فقہ پڑھائی ساری چیزیں پڑھائیاں پھر جناب عملی طور تے بھی صالح اور جناب اساں تا نماز قضا ہوندی بھی نہیں دیکھی اپنے اذکار ذکر اوراد فتیہ حزب البار شریف اور جناب درود مصطفیٰ شریف اور جناب سارے اوراد سارے پڑھنے اور بالکل متقی ساری چیزاں. لیکن میں گل اتنے کر دواں سارا علم بھی اپنی جگہ سی حافظہ بھی اپنی جگہ سی. حافظ اقبال بھی سن قصیدہ بردہ شریف بھی سن حافظ کلام اعلیٰ حضرت بھی سن سارا کچھ سن قصیدہ بانت سواد سارا کچھ جنہ دے نام بھی لوگوں نہیں آندے. امیر المجاہدین وہ کتاباں ازبر سن. لیکن ایک گل ہے سارا علم لے کے جدو حضور دی بارگاہ پہنچے نا تے آکھیا میں کتا پاک رسول اللہ دا میں کتا پاک رسول اللہ دا. جدو بابا جی نے آکھیا نا تے مول اس جملے دا پیا اس بارگاہ وچ. علم دا مول تے اڈے پگڑا دا مول تے چٹے سوٹا دا مول اتھے نہیں اتھے یہ نہ چیزاں دا مول نہیں ہے. اتھے دا جناب حضرت عقیل انصاری صرف 1 کلو کھجور لے کے آئے ہیں جی. غزوہ تبوک شریف کی طرف میں دس لگا بھی اس بارگاہ بندہ خلوص نہ لے کے جاوے صحیح سارا علم سارا کچھ پڑھیا سارا کچھ کیا لیکن اس بارگاہ کے سامنے کھڑے ہو گیا کہ میں کتا تہاڈا تے پھر مالکاں کیا انج نہیں گل بنا کے چھڑاں گے. اس واسطے اتنے انے واہ چیز چلتی اتنے مجبب کو بابا اور یہ چیزاں نہیں چلدیاں. جڑا انے واہ گیا حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع تے اعلان جہاد فرمایا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اپنا سارا مال لے آئے. حضرت فاروق اعظم اپنا آدھا مال لے آئے. عثمان غنی سونے اور چاندی دے ڈھیر لے آئے. مولا کائنات اونٹ لے آئے گھوڑے لے آئے سارا کچھ لے آئے. حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے آئے. ہاں علماء و مشائخ اے لوگ روندے جناب کیا تنو اینو کہنے حضور دی سیرت بندہ پڑھ لوے نا تو پھر ساری چیزاں بھول جاندہ ساری چیزاں بھول جاندہ. اس واسطے تا ساڑھے امام نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. حضور دی سیرت کے مطابق حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے کے آئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیل تو تا بڑا غریب آدمی تو کتوں لے کے آیا کیا یا رسول اللہ یہودی نال معاہدہ کیتا ساری رات ہتھاں نال اس دے باغ کنواں گیڑ کے پانی دیتا 2 کلو کھجور ملی 1 کلو گھر دے آیا اور 1 کلو تہاڈی بارگاہ لے آیا. تے ایس نو کہندے نے قیادت اور ایس نو کہندے لیڈرشپ. حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے کے آئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا بھی یہ سونے اور چاندی دے ڈھیر لگے ہوئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دانہ اٹھایا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے پورے مال دے ہوتے رکھتا.
ایک حضرت فاروق اعظم دے آتے مال ہوتے رکھ دیتا, ایک حضرت عثمان غنی دے سونے اور چاندی دے ڈھیر ہوتے رکھ دیتا. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اتھے اخلاص نہیں ناپیا جاندہ, اتھے شخصیت نہیں ناپیا جاندیاں, اتھے کپڑے نہیں ناپے جاندے, اتھے علم نہیں توڑے جاندے, اتھے اخلاص ناپیا جاندہ. ہاں مخلص ہو کے یار اے حدیث پاک پڑھی اس دن دا بات اندر ماوے وجدے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے او مجاہد جنہاں نے قتال کیتا, قیامت والے دن جنہاں ہتھیاراں نال قتال کیتا ہے جی, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں ہے جی. حضور نے نہیں فرمایا تلوار تین نے, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے او مجاہد جنہاں نے اپنے ہتھیاراں نال جڑے ہتھیاراں نال جہاد کیتا قیامت والے دن او حشر دے میدان وچ آ رہے ہون گے اور انہوں نے اپنے او ہتھیار برہنہ کر کے اپنے موڈے ہوتے رکھے ہون گے. اس دا مطلب پتہ کی ہے؟ اس دا مطلب ہے کہ غازی علم الدین نے وہ خنجر ایتھے رکھے ہوئے گا, ممتاز قادری نے اپنی ایس ایم جی ایتھے رکھی ہوئے گی, غازی عامر عبد الرحمن نے اپنا چھڑا ایتھے رکھا ہوئے گا, اور جناب نیام میں چھپا کے نہیں, دستے چھپا کے نہیں, ننگا کر کے. اگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی وہ جدو آ رہے ہوں گے نا تے اولو العزم انبیاء بھی سامنے کھڑے ہوں گے نا تے وہ کہیں گے جناب سانو رستہ دیو اسا حضور کو جانا, تے اولو العزم انبیاء بھی انہوں نے رستہ دیں گے کہ جاؤ جی جاؤ تسی حضور دی بارگاہ میں جاؤ. اور علماء میں بابا جی نو پوچھے سی یہ گل, میں کہا جی حضور نے فرمایا کہ میری امت دے علماء دے قلم دی سیاہی قیامت والے دن شہیداں دے خون دے نالوں افضل ہو جائے گی. اے سمجھاؤ یہ گل کس طرح میں, اے مطلب شہیداں دا خون حضور نے فرما دیتا اسی یقین کر سانو اس دی شرح دسو. بابا جی فرمان لگے ہو جلیا ہر سیاہی نہیں. میں کہا جی کیڑی؟ فرمایا او سیاہی کہ 1857 میں جدو انگریز آیا برے صغیر میں اور ساڑھے علماء داڑیاں مڈا کے حلیے بدن کے برے صغیر چو نسے نہیں. سپین میں بھی علماء نے قربانیاں دیتیاں لیکن جڑیاں قربانیاں برے صغیر میں دیتیاں وہ کدھرے نہیں دیتیاں. ایک دن 300 علماء پھانسی گھاٹا نہ لٹک گیا, پھانسی گھاٹ ختم ہو گیا, انہوں نے ہاتھیاں اور گھوڑیاں تو بن کے درختاں دے تھلوں گزاریا, انہوں نے من کے ایک سائڈ تے ڈھلک گئے, توپاں دے منہ دے کے بن کے جناب انہوں نے توپاں چلائیاں. لیکن علماء نے جناب داڑیاں مڈا کے حلیے بدن کے نسے نہیں بلکہ کیا ستم کرے دھرا, علماء نے اپنے حلیے بھی نہیں بدلے. میں کہا جی وہ کیڑی سیاہی؟ فرمایا حضرت علامہ فضل خیر آبادی جنہوں نے تعارف شاہ صاحب نے کروایا ہیں جی, وہ مرد مجاہد جس سے باطل ہارا ہے ہیں جی, جس سے پورا کفر ہارا ہے, ایک مرد مجاہد سے. اور دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. ہاں اور یہ کہتے جناب ایسے نہیں, طریقہ نہیں, پالیسی نہیں. بھائی پالیسی قرآن کی کیا ہے؟ قرآن کی پالیسی ایک ہی ہے, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر ہیں جی. اور وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. جو علماء ملے ہیں امیر المجاہدین سے ایسے بیٹھ جاتے تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ امیر المجاہدین بیٹھے ہیں, ایسے لگتا تھا کہ آپس میں سارے دوست یار بیٹھے ہیں, اور بالکل جناب ایک تو ان کی روحانی شخصیت علیحدہ لیکن بالکل عام لوگوں کی طرح جہاں دل کیا بیٹھ گئے دوستوں کے ساتھ. وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہاں بات جب حق کو باطل کیا ہے تو پھر چونکہ اور چنانچے سے نہیں کرنی علماء نے, پھر تو حق بیان کرنا ہے. اور وہ حدیث پاک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل کر دوں. حضرت علامہ فضل خیر آبادی, میں نے کہا جی کون سی سیاہی؟ فرمایا وہ سیاہی کہ علامہ فضل خیر آبادی جب انگریز آیا یہاں ہندوستان میں تو علامہ فضل خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے, سارے مسلمان اٹھے اور ان کے خلاف جہاد کرے. تو میں نے کہا جی وہ سیاہی. فرمایا ابھی سیاہی مکمل نہیں ہوئی, آگے سیاہی ہے. میں نے کہا جی کیا؟ فرمایا علامہ صاحب نے جہاد کا فتویٰ دیا, جہاد ہوتا رہا, علامہ فضل خیر آبادی کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا, انڈمان جیل میں بھیج دیا, مالٹا جیل انڈمان میں جیل بھیج دیا. اور علامہ نے فرمایا مجھے خوراک وہ ایسی دیتی تھے, پانی ایسا دیتے تھے جو سانپ کے زہر سے کڑوا ہوتا تھا, اور خوراک کنبے سے زیادہ کڑوی ہوتی تھی, اور کہتے تھے وہاں پانی ایسا تھا کہ میری ہڈیاں بھی گل گئیں. بابا جی نے کہا اب سیاہی کی باری آنے لگی ہے. کہا کہ آخری وقت میں انگریز ان کے پاس گیا, اس نے کہا فضل خیر آبادی
یہ جو فتویٰ لکھا ہوا ہے نا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، اس کے نیچے تیرے دستخط موجود ہیں، صرف تو اتنا کہہ دے کہ یہ فضل حق کوئی اور ہے جس نے فتویٰ دیا ہے۔ تو بابا جی فرماتے تھے ہڈیاں گل چکی، جسم گل چکا تھا، لیکن خون فاروقی نے جوش مارا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی اٹھ کر بیٹھ گئے، جیل کے اندر، باہر نہیں، محراب میں نہیں، مسجد میں نہیں، حجرے میں نہیں، جیل کے اندر، اور سالوں سے جیل میں قید، اور اپنے نہیں دیار غیر میں جیلوں میں قید، اور انگریز کی جیل میں، اور ملک کا لباس پہنا ہوا، اور جناب انہوں نے علامہ فضل خیر آبادی کو کمرے کے اندر نہیں رکھا ہوا تھا، یہ بڑی عجیب جیل تھی، انہوں نے خیمہ لگا کر اندر بیڑیاں ڈال کر رکھا ہوا تھا، دھوپ ہوتی تھی تو تپ جاتی تھی، اگر سردی ہوتی تھی تو اکڑ جاتی تھی۔ یہ ہے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی۔ لوگ سمجھتے ہیں ایسی ہمارے تک اسلام آ گیا ہے، ایسی جناب بیٹھے بیٹھے صبح قائد اعظم کو خواب آیا تھا، پاکستان بن گیا تھا، پہلے جناب ہمارے علماء حلوے کھاتے رہے اور پھر جناب یہاں سے ہندوستان سے انگریز بھاگ گیا۔ یہ تو میرے ایک علیحدہ تاریخ ہے نا کہ علماء نے کیا کیا قربانیاں دی۔ بابا جی کہنے لگے جب وہ آیا علامہ فضل خیر آبادی اٹھ کر بیٹھ گئے، خون فاروقی نے جوش مارا، کہا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور ہے جس کے دستخط ہیں۔ فرمایا ہوئے سن، یہ تو ایک فضل حق ہے، اگر ہزاروں لاکھوں بھی ہوں ایسے ہی قربان ہوتے رہے، فضل حق کا یہی فتویٰ ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ اب بابا جی نے فرمایا جس سیاہی سے علامہ فضل خیر آبادی نے انگریز کے خلاف فتویٰ لکھا، وہ سیاہی شہیدوں کے خون سے افضل ہے۔